ہیلو السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. کافی دیر ہو گیا آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی, آپ لوگوں سے بات نہیں ہوئی, اس کی ہم معذرت چاہتے ہیں. بہت ہم بزی رہے ہیں, لیکن آج آخرکار ایک نیا ایپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے آ رہا ہے. اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ویڈیو کا نام 50,000 سبسکرائبرز اسپیشل کیوں ہے, کیونکہ اس چینل کے تو میرا کچھ صرف 700 سبسکرائبرز ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایک اور چینل بھی ہے یہاں پہ نارویجن میں, ایک نارویجن چینل ہے. وہ بلاگنگ چینل نہیں بلکہ ایک میڈیکل انفارمیشن چینل ہے, اور وہ بہت پاپولر ہے یہاں پہ. اور آج ہی میں نے اس چینل پر 50,000 سبسکرائبرز کراس کیے ہیں, تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ 50,000 ایٹ لیسٹ ناروے میں امپریسو ہے, کیونکہ ہماری تو کل آبادی ہی 50 لاکھ ہے. تو 50,000 سبسکرائبرز کم از کم میں اس سے بہت خوش ہوں. کیا خیال ہے ارم؟ اچھا, آپ کیا بہت اچھا. تھینک یو. تو آج اس وقت شام کے 7 بجے ہیں, ہم اپنے گھر میں ہیں. تو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہی ڈور پہ بیل ہوئی اور ارم نے جا کے دروازہ کھولا, اور وہاں پر میرے لیے کسی نے ایک تحفہ بھیجا ہے, ایک سرپرائز بھیجا ہے. میں نے تو کھول لیا, مجھے پتا ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں. ارم مل کے کھولیں. یہ ہے ایک پیپر بیگ جس میں یہ آیا ہے, اور اوپر کسی پھولوں کی جو فلاورز کی شاپ ہے اس کا نام ہے. تو یہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ارم آپ بتائیں, ارم جو ہے پلانٹس کی اسپیشلسٹ ہے, میں تو نہیں ہوں, مجھے تو نہیں پتا, لیکن یہ کون سا ہے؟ یہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈی پلانٹ ہے. اس کا نام میرے خیال میں مونسٹیرا اور کچھ ہے, لیکن مونسٹیرا بھی ہے. مونسٹیرا, اچھا, بہت خوبصورت پلانٹ ہے. اور بیچ میں ایک کارڈ بھی ہے, کارڈ پڑھیں. ہاں یہ ہے کارڈ, اور اس پہ لکھا ہوا ہے, میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے مبارک ہو بہت بہت 50,000 سبسکرائبرز کی بھائی, سلام منصور الہی. اور تھینک یو ویری مچ منصور بھائی, بہت بہت شکریہ. ہمارے جو فیلو یوٹیوبر ہیں ہمارے بھائی منصور الہی, آپ ان کا چینل بھی ضرور جا کے سبسکرائب کریں, بہت اچھے بلاگز بناتے ہیں. انہوں نے ہمیں یہ تحفہ بھیجا. وہ ہمیشہ وہ ہمیشہ خیال رکھتے ہیں بہت بہت. اور میں ہوں بھی پلانٹس کی شوقین, تو میرے لیے میری طرف سے بھی شکریہ بہت بہت. یہ تحفہ میرا خیال زیادہ ارم کے لیے تھا, لیکن میں بھی بہت خوش ہوں. بہت بہت شکریہ منصور بھائی, ہمیشہ ہمارا خیال رکھتے ہیں, چاہے سالگرہ ہو یا کوئی بھی خوشی کی بات ہو تو ضرور یا پھول یا کارڈ یا میسیج کچھ نہ کچھ وہ ضرور کرتے ہیں. تو منصور بھائی بہت بہت شکریہ, دل سے بہت بہت شکریہ. ہم بہت زیادہ خوش ہیں, لیکن صرف پھول نہیں ہیں, اور بھی چیزیں ہیں, میں ذرا دکھاتا ہوں. اور یہ چیز جو اب آ رہی ہے یہ میری فیوریٹ ہے. بے شک جو فلاورز تھے وہ شاید, لیکن یہ والا یہ میرے لیے. اور وہ ہے, یہ دیکھیں, چاکلیٹ. اور یہ خاص قسم کے چاکلیٹس ہیں. یہ کھولتے ہیں, اوپر لکھا ہوا ہے چوچو دی آرٹ آف چاکلیٹ. واو, پیکنگ بھی دیکھیں زبردست قسم کے. یہ محل سے ٹرفلس کہتے ہیں, چاکلیٹ ٹرفلس ہے کچھ اس طرح کے, بہت مزہ آتے ہیں. تو اس کو ہم بعد میں چائے کے ساتھ یا کافی کے ساتھ انجوائے کریں گے. اگین تھینک یو سو مچ, آئی ریئلی اپریشیٹ دس گفٹ, تھینک یو. اور ایک چیز اور بھی ہے آخر میں, اور وہ شاید آپ اس کو دیکھ کے گیس ہی کر سکتے ہیں. اس کے اندر ایک بوٹل ہے, لیکن آپ فکر نہ کریں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھنے میں تو ذرا اسپیشل چیز لگتی ہے اسپیشل, لیکن یہ ہے ایپلز جوس, خاص قسم کا, یہاں پہ بنایا جاتا ہے, اور آف کورس نان الکحلک. اور یہ بھی مجھے بہت پسند ہے. یہ ہم دونوں بعد میں انجوائے کریں گے, اور بچوں کو بھی یہ بہت پسند ہے. تو اگین تھینک یو ویری ویری مچ, بہت زیادہ ہمیں یہ چیزیں پسند آئیں, اور ہم ان کو مل کر انجوائے کریں گے بعد میں. تو یہ تھے ہمارے گفٹس منصور بھائی کی طرف سے. تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ دیتے جائیں, کافی دیر ہو گئی آپ سے بات نہیں ہوئی, اور اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ کچھ خاص یہاں پر ہوا نہیں ہے. بس جو ہماری عام ڈیلی لائف ہوتی ہے وہی چل رہی ہے. خاص تو بات تھوڑی سی ہے, کیونکہ آپ کے بزی رہنے کا ریزن بھی یہ ہے کہ جیسے کہ باقی دنیا میں جو ہے دوبارہ ایک ادھر ویسے کم کیسز ہو گئے تھے کرونا کے, لیکن اب آہستہ آہستہ جوں سارا کچھ کھلا ہے سوسائٹی میں, تو اب دوبارہ سے کیسز تھوڑے سے بڑھ رہے ہیں. بالکل, اس لیے آپ کو کافی جو ہے ہاسپٹل میں کافی کام بڑھ گیا.
اور اس کے علاوہ جو میں ویسے بھی یہ میڈیا میں اور انٹرنیٹ پر وغیرہ انفارمیشن ورک کرتا ہوں وہ بھی کافی بڑھ گیا ہے. آج شام کو ایکچولی ابھی 1 گھنٹے بعد میں نے اوسلو جانا ہے, جو ناروے کا جو براڈ کاسٹنگ کمپنی ہے نیشنل NRK, اس پہ ایک ڈبیٹ ہوگا, اس پہ میں جا کے حصہ لینا تھوڑا سا. تو کافی کام اس طرح کے رہے ہیں, لیکن وہ جو آپ کہہ لیں جو فیملی فن کام ہے وہ ہم اتنے کر نہیں سکے, اس لیے کوئی خاص ولاگز بھی نہیں بنا سکے. میں جب بھی دوسرے دوستوں کے ولاگز دیکھتا ہوں, خاص طور پہ منصور بھائی کے اور سلمان ہاشمی بھائی کے, تو میرا بھی بہت دل چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ چاہ کے بناؤں, کیونکہ آپ لوگوں کے ولاگز دیکھ کے اتنا مزہ آتا ہے اور میں اتنا انسپائر ہوتا ہوں آپ لوگوں سے. تو بس ہم کوشش کریں گے ضرور کہ کچھ اور فن قسم کے ولاگز آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں جلد ہی. تو لیکن آج کل کام بہت زیادہ چل رہا ہے, لیکن آگے بس چھٹیاں بھی آ رہی ہیں تھوڑی دیر تک, کرسمس کی چھٹیاں آ رہی ہیں تھوڑی دیر تک, اور ویسے بھی ویکینڈس بھی تو آتے ہی ہیں, تو ان میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ بنائیں. اور ارم, آپ کا کیا حال ہے؟ میرا بس ٹھیک ہی ہے حال. آپ لوگوں کو شاید پتا نہیں تھا کہ ارم گلاسز استعمال کرتی ہیں, اچھی لگ رہی ہیں. پہلے آپ نے استعمال کی ہیں بلاگ میں؟ میرا خیال ہے کسی ہمارا جو پہلا یا دوسرا بلاگ تھا اس چیز کے بارے میں کہ ہم نے گلاسز جا کے خریدی تھی, لیکن وہ نارویجن والے نہیں اسی چینل پہ تھا. اچھا, اسی چینل پہ تھا. اچھا جی, تو بہت اچھی لگ رہی ہیں. اچھا, تو اس کے جو فریم ہے وہ تھوڑا سا براؤن قسم کا رنگ ہے, تو آپ کی جو کمپلیکشن ہے جو اسکن کا, اس کے ساتھ بہت سوٹ کر رہا ہے. تھینک یو. مجھے ابھی گلاسز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے بھی جلد ضرورت پڑے گی, کیونکہ خاص طور پہ جب میں ہاں یہ بات ہے جب عمر بڑھتی ہے نا تو جو قریب والی نظر ہوتی ہے نا وہ کمزور ہو جاتی ہے. مجھے اکثر یہ فیل ہوتا ہے کہ میں اپنا جب موبائل نکالتا ہوں نا یہاں پہ تو مجھے اس طرح دور کرنا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے, پھر سمجھ آتی ہے. لیکن پھر یہ مسئلہ بنتا ہے کہ میں اسے اتنا دور کرتا ہوں کہ جو اس کے اوپر جو لکھائی ہوتی ہے نا وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ وہ پھر بھی نظر نہیں آتی. تو بس یہ مسئلہ ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ مجھے گلاسز لینی پڑیں گی, تو پھر میں بھی اس طرح کی اسٹائلش گلاسز استعمال کروں گا. اچھی لگیں گی, اچھی لگیں گی. ارم, تو عام طور پہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو لینزز کے وہ جو ہوتے ہیں وہ کانٹیکٹ لینزز وہ استعمال کرتی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگ کس طرح استعمال کر لیتے ہیں. بس اب تو مجھے استعمال کیے ہوئے کئی سال ہو گئے, اس لیے اب مجھے اتنا کوئی مطلب انکمفرٹیبل نہیں لگتا. لیکن اور یہ ہے کہ پہلے تو وہ منتھلی لینزز ہوتے تھے جن کو آپ نے صاف کرنا ہوتا تھا, لیکن اب تو آپ ایک باری استعمال کر کے ایک دن استعمال کر کے پھینک کے تو اگلے دن نئے لگاتے ہیں, اس لیے کوئی ہیسل نہیں ہے. ڈیلی کانٹیکٹ لینز ہوتے ہیں, لیکن وہ تو ٹھیک ہے, لیکن مجھے مشکل لگتا ہے اگر میری آنکھ میں تو بس کچھ تھوڑی سی دھول آ جائے, کچھ بھی آ جائے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہو رہا ہوں. تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ آپ پورا لینز آنکھ کے اوپر کس طرح رکھ لیتے ہیں, وہ فیل نہیں ہوتا کہ کچھ چیز اوپر پڑی ہوئی ہے آنکھ کے اوپر. اب تو کیونکہ آج کل کی جو لینزز ہیں وہ اتنے کمفرٹیبل, اتنی وہ سافٹ ہوتے ہیں, اور وہ ایئر بھی وہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تھرو دا لینز. کہتے تو یہ ہیں کہ آپ کو مطلب ہوا وغیرہ جو بالکل بند نہیں ہوتا, بالکل سیل نہیں ہوتا, اس لیے کمفرٹیبل بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, چلو ٹھیک ہے. لیکن میرا خیال ہے اگر مجھے ضرورت پڑی نا تو میں گلاسز استعمال کروں گا, کیونکہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے میرے سے. وہ صبح اٹھ کے پھر لینزز لگانا, یہ وہ صبح مجھے ویسے بھی اتنا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے میرے پاس کے بھاگ دوڑ میں, تو یہ گلاسز ٹھیک رہیں گی. تو ہو سکتا ہے اگلے ولاگ میں, نہیں اتنی جلدی نہیں, لیکن شاید اس سال کے دوران آپ کو میرے پہ بھی گلاسز نظر آئیں. اچھا, تو اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے, کچھ دن پہلے یہاں پہ ہیلووین ہوئی تھی. میرا خیال اب تو پاکستان میں بھی ہیلووین ہوتی ہے شاید تھوڑی بہت. میں نے دیکھا ہے کچھ بڑے شہروں میں, میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ کرتے ہیں, لیکن وہ جو یہاں پہ ہوتا ہے کہ جو بچے جو ہے نا گلیوں میں پھرتے ہیں, ساتھ انہوں نے اپنی بکٹس اٹھائی ہوتی ہیں, اور ہر گھر پہ جا کے بیلز بجاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹرک اور ٹریٹ, اور پھر آپ کو انہیں کچھ یعنی کہ کچھ چاکلیٹس یا اور کچھ سویٹس وغیرہ دینی پڑتی ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ ایک امریکن ٹریڈیشن ہے جو یہاں پہ بھی آ گئی ہے. بچے بہت خوش ہوتے ہیں, لیکن ہاں اس سال اتنا نہیں ہو سکا. نہیں, اس سال صرف جو بالکل آپ کے بچوں کے قریبی دوست ہے وہ ان کو آنے کی اجازت تھی, ورنہ جیسے عام جیسے جو آپ کے نیبرز ہوتے ہیں ان کے بچے وغیرہ کوئی نہیں آیا. تو یہ ایک اور طرح کی ہیلووین تھی اس سال, تھوڑی ڈفرینٹ تھی. ہمارے ہاں تو ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے کہ جو ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ تو باہر جاتے ہیں, ایسا ٹرک اور ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن جو ہمارے 2 بڑے بیٹے ہیں نا وہ میرے اور ارم کے ساتھ گھر پہ رہتے ہیں, اور ان کے دوست آتے ہیں, اور ان کے دوست یہاں پر آتے ہیں, وہ پھر ہم سب مل کر ایک ڈنر کرتے ہیں. تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ ینگسٹرز 4 یعنی کہ 2 ہمارے بیٹے اور ان کے 2 دوست, اور میں اور ارم ہم میز کے ارد گرد بیٹھ کے اکٹھے ایک ڈنر کرتے ہیں. تو وہ ایک ہماری ایک اپنی ٹریڈیشن بن چکی ہے. اس دفعہ ہم نے پیزا منگایا تھا, یہاں پہ قریب ہی ایک جگہ آپ نے وہ دیکھا ہے پیزا مائل, وہاں سے ہم نے پیزا منگایا تھا, اور بس انجوائے کیا تھا گھر پہ, اور کوئی اتنے بچے بھی نہیں آئے تھے اس دفعہ.
नहीं, इस दफ़ा तो सिर्फ हमारे छोटे जो बेटे जिस पार्टी में गए हुए थे, वो जो बच्चे उधर उस पार्टी में थे वो आए वो थे। यहाँ पर आए थे। जी। तो हमने तो बाउल एक बड़ा सा भरा हुआ था चॉकलेट्स का और गुडीज़ का वगैरह, और फिर वो बाद में हमें खुद ही खाना पड़ा। अच्छा, और मेरा ख्याल है कि और कोई बात। आजकल का मौसम जो है कोई आम, जैसे नवंबर में इधर सर्दी होती है, बाहर ज़रा क्या कहते हैं वो आइस जमी होती है, उस तरह का मौसम नहीं है, काफ़ी माइल्ड है। या तो सुबह जब मैं जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा धुंध होती है जी। और नमी होती है हवा में बहुत ज़्यादा, बारिश तकरीबन मुसलसल हो रही है थोड़ी थोड़ी, और अभी तक बर्फ़ नहीं आई और टेम्परेचर्स भी इतने लो नहीं हुए। तो पता नहीं शायद ये क्लाइमेट चेंजेस की वजह से है या बस शायद मेरा रैंडम, क्योंकि इस तरह तो क्लाइमेट तो चेंज होता ही रहता है। तो देखते हैं, लेकिन जल्द यहाँ पर मुझे यकीन है कि बर्फ़ें आएंगी, और ख़ास तौर पे जहाँ पर हम रहते हैं वो एक थोड़ा सा ऊंचाई पर इलाका है और एक वादी के अंदर करके है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। बिल्कुल। और एक तो जो सुबह उठ के फिर हटानी पड़ती है सड़क से, अगर हम हटाएं ना तो मैं फिर जॉब पर भी नहीं जा सकता, तो वो बड़ा मसला बनता है। सुबह 5-6 बजे उठ के फिर घंटा एक लगाना पड़ता है बर्फ़ हटाने में, और फिर गाड़ियों पे से आइस जो होती है उसको स्क्रैप करना, वो भी। और कि भाई आपको जल्दी पड़ी होती है और इतनी सर्दी होती है और हाथ आपके इतने फ्रीज हो रहे होते हैं, लेकिन सारी गाड़ी के ऊपर से शीशा जो है बिल्कुल आपने क्लियर करना होता है। बिल्कुल, अगर आप क्लियर ना करें तो जुर्माना हो सकता है। पुलिस वाले खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए वो तो करना होता है। तो वो फिर आप, अगर आपकी गाड़ी बर्फ़ से भरी हो ना ऊपर, तो उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हो और आप चला रहे हो, तो फिर पुलिस वगैरह वहाँ पे आपको फाइन कर देती है। गराज तो है हमारे पास, लेकिन गराज एक है, उसके अंदर हमने चीज़ें स्टोर की हुई। बिल्कुल। इसलिए और तीनों गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं। तो लेकिन अब थोड़ा सा हम यहाँ पे, हाँ, हमने ये एक कॉन्ट्रैक्टर से बात की है, क्योंकि हम थोड़ी सी जो है ना, जो हमारे घर की लेआउट है ना, उसको चेंज करना चाहते हैं, और नीचे वाले फ्लोर पे एक एक्स्ट्रा बाथरूम और एक एक्स्ट्रा स्लीपिंग रूम हमने बनाना है कि जो 2 बड़े बेटे हैं ना वो आराम से वहीं पर अपना सारा कुछ किया करें। तो वो अब हमारे घर में ज़रा काम शुरू होने वाला है, तो वो ज़रा एक्साइटिंग है क्योंकि ज़रा चेंज आएगी जी। तो मेरा ख्याल है ये थी एक थोड़ी सी अपडेट हमारी वजह तरफ से। और अगेन बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर भाई का, आपने हमें ये गिफ्ट्स भेजे, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो इस चैनल को देखते हैं, और शायद आप में से कई लोग मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो। थैंक यू वेरी मच। और फिर हम मिलते हैं किसी और दिन। आप अपना ख्याल रखें, और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़।